اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہگار بندوں سے اتنی محبت ہے کہ جب وہ ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ ان سب کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، ساری دنیا کو بنانے والے ہیں، پالنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، چاند بنایا، آسمان بنایا، ستارے بنائے، درخت بنائے، پھول بنائے، پھل بنائے، پیڑ بنائے اور جھرنے بنائے، سمندر بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے رنگ رنگ کے پھول بنائے، پھل بنائے اور پھلوں میں مختلف ذائقے بنائے۔ آم کے درخت پہ کبھی سیب نہیں لگتا۔ یہ دونوں پیلے کلر کے ہیں لیکن ان کے رنگ بھی مختلف ہیں اور ان کے ذائقے بھی مختلف ہیں۔ کیا اللہ کی شان ہے۔ میرا نام ہے عظمیٰ اور مجھے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا اچھا لگتا ہے۔ آج میں نے مغفرت کے بارے میں کچھ پڑھا، آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مغفرت مانگنے والا بنائے اور ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے مغفرت پانے والا بنائے، آمین۔ مغفرت کا لفظ بہت پرکشش ہے۔ مغفرت کوئی معمولی چیز تو ہے نہیں۔ قرآن مجید دکھاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مغفرت مانگ رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام مغفرت مانگ رہے ہیں اور دونوں جلیل القدر پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یا اللہ اگر ہمیں مغفرت نہ ملی تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام مغفرت مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام مغفرت مانگ رہے ہیں۔ وہ دیکھیں قرآن مجید میں بہت عجیب منظر، فرعون اپنی مکمل فرعونیت کے ساتھ ایمان لانے والے جادوگروں کو دھمکا رہا ہے، میں تمہیں کھجور کے درختوں سے لٹکا دوں گا، میں تمہیں سولی اور پھانسی پر لٹکا دوں گا، میں تمہیں سسکا سسکا کر عذاب دوں گا۔ ایمان لانے والے جادوگر نے کہا کوئی فکر نہیں، تو یہ سب کچھ کر کے دیکھ لے، ہماری لالچ بس اتنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت مل جائے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام مغفرت مانگ رہے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام مغفرت مانگ رہے ہیں۔ یہ سب معصوم انبیاء کبیرہ گناہ سے بھی پاک، صغیرہ گناہوں سے بھی پاک، مگر وہ کس طرح تڑپ تڑپ کر مغفرت مانگ رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا عظیم رب ہے اور ہم اتنے چھوٹے، تو پھر اتنے عظیم رب کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس کی عظمت اور شان کے مطابق کہاں عبادت کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مغفرت مانگنے والا بنائے اور ہماری مغفرت قبول کر لے، آمین۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ سب حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا، ہم نے آج ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جو شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والد یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پائے اور اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں بہت زیادہ درود شریف پڑھنے والا بنائے اور ہمیں والدین کا خدمت گزار بنائے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اگر تمام سمندر کی سیاہی بنا دی جائے اور تمام درختوں کے قلم بنا دیے جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے لگے دنیا اور آسمان کی تمام مخلوق، تو لکھتے 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 تمام سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی اور تمام درختوں کے قلم ختم ہو جائیں گے، پھر بھی میرے اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ پھر اتنے ہی اللہ تعالیٰ اور بنا دیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ تمام تر شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اچھا سا کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔